وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مقصد زندگی اللہ کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی یاد. نہ ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں آئے اور نہ اپنی مرضی سے اس دنیا سے جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تو آ گئے اور اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے تو چلے جائیں گے. جب نہ آنے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل نہ جانے میں ہماری مرضی کا کوئی دخل تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے بیچ کی جو زندگی ہے وہ بھی ہم اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. آئی حیات آئے قضا لے چلی چلے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. دوستو رات گہری ہو چکی اور اس عاجز کو ہر انگریزی مہینے کے آخری اتوار میں بھینسا جانا ہوتا ہے اور بھینسا جانے کے لیے حیدرآباد میرے لیے پل کے مانند ہے. یہاں اتر کر بھینسا جانا ہوتا ہے تو عام طور پر بھینسا جانے سے پہلے مغرب سے عشاء کے درمیان کسی مسجد میں کسی محلے کے اندر کچھ دن کی بات ہو جاتی ہے. لیکن آج کافی تاخیر ہو گئی اور بھینسا بھی کافی دور 3.5-4 گھنٹے کا راستہ ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے اس بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول فرمائے. حقیقت تو یہ ہے حضرت مفتی تجمل حسین صاحب دعوت برکاتہم نے بہت پیاری بات آپ کے سامنے بیان فرمائی. حضرت مولانا احمد عبد الرحمن اطہر صاحب دعوت برکاتہم نے علم سے متعلق بہت بصیرت افروز خطاب آپ کے سامنے پیش کیا. اب حقیقت تو یہ ہے کہ اب میرے لیے کچھ کہنے کے لیے رہ نہیں گیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ اب دعا کرا کے بات ختم کر دی جاتی لیکن بڑوں کا حکم ہے تو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. سنیں اور دل کے کانوں سے سنیں. دیکھو دوستو ایک ہے جسم اور ایک ہے روح. انسان کا جسم مجموعہ ہے 2 چیزوں کا. ایک ہے جسم ایک ہے روح اور دونوں کے تقاضے الگ ہیں. جسم کا تقاضا الگ ہے روح کا تقاضا الگ ہے. جسم کھا پی کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو کھلا کے خوش ہوتی ہے. جسم پہن کے خوش ہوتا ہے جبکہ روح کسی کو پہنا کے خوش ہوتی ہے. جسم پی کر خوش ہوتا ہے روح کسی پیاسے کو پلا کر خوش ہوتی ہے. جی جسم لے کر خوش ہوتا ہے روح کسی کو دے کے خوش ہوتی ہے. دونوں کے تقاضے الگ ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جسم کی پرورش کے لیے پوری زندگی گزر گئی. ساری محنتوں کا مرکز ہمارا جسم بنا ہوا ہے. صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک جتنی محنتوں کا مرکز اور محور ہے وہ ہمارا جسم ہے. اس لیے شہر حیدرآباد کا کوئی بازار ایسا نہیں ہوگا جس بازار کے جس دکان میں بھی دیکھو جسم کو راحت دینے والا سامان بھرا پڑا ہے لیکن روح کو راحت دینے والا سامان شہر حیدرآباد کی کسی ایک دکان پہ بھی دستیاب نہیں ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ روح پر محنت زیادہ ہوتی اور جسم اس کا ضمن ہوتا تابع ہوتا. لیکن معاملہ الٹا ہے کہ جسم کے اوپر محنت زیادہ ہو رہی ہے اور روح کو بالکل بھول چکے. یہ عاجز کہا کرتا ہے کہ جسم کے اندر ایک زبان ہے. زبان کا ذائقہ اگر خراب ہو جائے تو شہر حیدرآباد کے بہترین ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, علاج لیتے ہیں, دوائی لیتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں. شفا ہوئی تو ٹھیک, نہیں تو اگر اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو بمبئی تک جاتے ہیں, دلی تک جاتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کرانے کے لیے. ان کی دوائی لیتے ہیں, شفا نہیں تو ٹھیک اور نہیں اور اللہ نے مال پیسہ دیا ہے تو لندن اور امریکہ تک کا سفر کرتے ہیں زبان کا ذائقہ ٹھیک کرانے کے لیے. ہائے دوستو, زبان کا ذائقہ خراب ہو جائے اس کو ٹھیک کرانے کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں. روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا اور آج تک ہمیں پتہ نہیں ہے روح کا بھی کوئی ذائقہ ہے. جب کھٹے آم کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہے اور زبان اس کا ٹیسٹ بتاتی ہے, کھٹے لیموں کے اندر میٹھے آم کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا
کھٹے لیموں کے اندر اللہ نے ذائقہ رکھا کہ قسم اللہ کے نام میں اور اللہ کے کلام میں ذائقہ ہے، لیکن ہمیں اس لیے نہیں رہا کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہو گیا، اور آج تک ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری روح کا ذائقہ خراب ہوئے زمانہ گزر چکا کہ یہ بھی کوئی بیماری ہے، اور یہ بیماری ہے تو پھر اس کا علاج کون کرتا ہے اور کہاں کرتا ہے اور کس طرح کرتا ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، دارالدیوبند کی شورا کے سرپرست تھے، آخری عمر میں تشریف لائے دیوبند، کافی بوڑھے تھے۔ چند نوجوان آئے، حضرت جمعہ کے دن کچھ بیان فرمائے کہ بھئی آپ کی علماء کی بستی نگری ہے، آپ ان سے روزانہ باتیں سنتے رہتے ہیں، بیان سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اسی پہ عمل کرو، میں بوڑھا ہوں، میں کیا کروں گا؟ کہ حضرت نہیں، لوگ اصرار کرتے رہے، حضرت انکار کرتے رہے، یہاں تک کہ کسی نوجوان نے کہا ارے بڑے میاں بڈھے میاں کے پیچھے کیوں پڑے ہو، چھوڑو، نہیں کرتے تو چھوڑو، نہیں ان کی مرضی، اور اگر یہ کریں گے بھی تو کیا کہیں گے، یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو، تو وہ تو ہم ٹوٹی پھوٹی پڑھتے ہی ہیں۔ یہ بات کسی نے حضرت تک کہہ دی کہ حضرت آپ جو انکار کر رہے ہیں بیان نہ کرنے کے لیے، معلوم ہے لوگوں پہ کیا اثر پڑ رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ بڈھے میاں اگر نہیں کرنا چاہتے تو چھوڑو، اور اگر یہ کریں گے بھی تو کیا کہیں گے، بس یہی کہیں گے نا کہ نماز پڑھو۔ تو حضرت کو یہ انداز بڑا عجیب لگا کہ اگر میں بیان کروں بھی اور نماز کی دعوت دوں تو کیا نماز کا تذکرہ کرنا اب اتنا خفیف اور ہلکا ہو گیا لوگوں کے نزدیک، اور اتنا برا ہو گیا کہ اس کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت کے دل پہ چوٹ لگی، کہا لوگوں کو کہہ دو کہ بیان ہوگا۔ چنانچہ مسجد کھچا کھچ بھر گئی، حضرت پہنچے، ممبر پر بیٹھے، تمام پر ایک توجہ ڈالی، نظر ڈالی اور کہا اے لوگو اللہ، بس اتنا کہا، نہ جانے کتنے سارے لوگ بے ہوش ہو گئے۔ پھر کہا اے لوگو اللہ، پھر اور لوگ بے ہوش ہوئے۔ جو حضرت کے ناز انداز کو جانتے تھے وہ قدموں میں گر گئے کہ حضرت معاف کر دیجیے، حضرت یہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تجلی کو برداشت نہیں کر سکتے، معاف کر دیجیے، ورنہ نماز جمعہ کے بعد یہاں سے جنازے اٹھیں گے۔ پھر فرمایا جس ذات کا تم نام نہیں سن سکتے، اگر اس کے احکام کو میں بیان کروں تو تم کیا سن سکو گے؟ بتلانا اصل میں یہ تھا کہ تم نے نماز اور اللہ کا ذکر، اللہ کا تذکرہ اس کو اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیو، زمانہ ہو چکا جسم پر محنت کرتے کرتے، جی روح پہ ہم کب محنت کریں گے؟ میں تو اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا ہوں اور شرم آتی ہے، زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا، کالے بال سفید ہو چلے، سر سفیدی سے بڑا اٹھا، اور حساب لگاتا ہوں تو لگتا یہ ہے اب جو زندگی بچی ہے وہ تھوڑی ہے، جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی۔ اللہ سے یہی دعا ہے، پیارے اللہ جس طرح سے آپ نے کالے بالوں کی سیاہی کو دور کر کے اس کو سفیدی سے تبدیل کر دیا، اللہ دلوں کی سیاہی کو بھی سفیدی سے مبدل فرما دیجیے۔ میرے بھائیو، فکر آخرت، ذکر آخرت کے لیے کوشش کریں۔ حضرت کی پوری بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم مقصد پہ نظر رکھیں، ذرائع پہ ہم ذرائع کے پیچھے پڑ گئے۔ دیکھو ایک ہے مقصد اور ایک ہے ذریعہ، جی آپ اس کو ایسے سمجھیں، ایک ہے چھت اور ایک ہے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی۔ چھت مقصد ہے، سیڑھی مقصد نہیں ہے، سیڑھی ذریعہ ہے۔ ہم نے سیڑھی جو ذریعہ تھی اس کو مقصد بنا لیا، جی اب ایک ہے فلائٹ، ایک ہے ٹرین، جی وہ ذریعہ ہوتی ہے منزل پہ پہنچنے کا۔ اب آپ نے ایئرپورٹ کو دیکھا جو ذریعہ ہے، آپ نے فلائٹ کو دیکھا جو ذریعہ ہے، آپ نے ایئر کنڈیشن ٹرین کو دیکھا جو ذریعہ ہے، اور کہا رہے واہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، ایسے تو میرا گھر بھی نہیں ہے، ایسا نظام صفائی ستھرائی تو وہاں بھی نہیں ہے، اب میں اسی فلائٹ میں رہوں گا، اسی ایئرپورٹ پہ رہوں گا، کوئی رہنے نہیں دے گا، سب بیوقوف کہیں گے، اس لیے کہ یہ ذریعہ ہے۔ اصل تو منزل ہے، چاہے وہ کچی ہو یا پکی، اصل تو اپنا گھر ہے، چاہے وہ کچا ہو پکا۔ مقصد پہ نظر رکھو، ذرائع کو مقصد مت بنا۔ تو ہم نے ذرائع کو مقصد بنا لیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو حرام ہو، یہ ہمارا سلوگن بن گیا، پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، حلال ہو یا حرام ہو۔ یاد رکھنا دوستو، اللہ تعالیٰ نے مومن کی ترقی حلال میں رکھی ہے، حرام میں نہیں رکھی ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ اس کی مثال تھی بڑی عجیب و غریب کہ دیکھو خنزیر، سور پاخانہ کھاتا ہے اور تگڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس پاخانے کے اندر اس کی غذا رکھی ہے۔ اور بکری اگر یہ سوچے کہ یہ خنزیر پاخانہ کھاتا ہے
تگڑا ہوتا ہے، کل سے میں بھی شروع کروں گی تو میں بھی صحت مند ہو جاؤں گی، بکری مر جائے گی، اس لیے کہ اس کی غذا اللہ نے پاخانے میں نہیں رکھی، سب چارے میں، خشک گھاس کے اندر اللہ نے اس کی صاف ستھری گھاس میں اللہ نے اس کی غذا رکھی ہے۔ مومن کی مثال بکری کی مانند ہے، کافر و مشرک کی مثال خنزیر کی مانند ہے۔ ہم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر ان کی راہ چل رہے ہیں، چلے ہم ادھر کو جدھر کی ہوا ہے، جدھر کو سب چل رہے ہیں ہم بھی ادھر چل رہے ہیں، جو ایڈورٹائز سب کے لیے لگے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے لگے ہیں، جس میں ترقیوں کے دعوے لکھے ہوئے ہیں سوچتے ہیں یہ ترقی ہمارے لیے، نہیں نہیں، ہماری ترقی اس میں نہیں ہے، ہماری ترقی اس میں ہے جی جس راستے کی طرف اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت دی۔ میرے بھائیوں، ہم مقصد کی طرف نظر رکھیں، ہم ذرائع کے پیچھے نہ پڑیں، اجمل فی طلب، ہلکی پھلکی محنت کریں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات فرمائی، ایک جگہ حدیث پاک میں فرمایا کہ لو انکم تتوکلون حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے روزی دیں گے جس طرح پرندوں کو روزی عطا فرماتے ہیں کہ جب اٹھتے ہیں تو ان کے پپوٹے خالی ہوتے ہیں، اور جب شام کو اپنے نیسٹ اور آشیانے کی طرف لوٹتے ہیں، پلٹ کر آتے ہیں تو ان کے پپوٹے اور ان کے سینے بھرے ہوئے ہوتے ہیں غذا سے۔ دوربین لگا کے بیٹھو، ٹیلیسکوپ لگا کے بیٹھو اور دیکھو یہ جو پرندے آشیانے سر شام واپس لوٹتے ہیں اپنے آشیانوں کی طرف، کیا ان کی چونچ میں، ان کے پنجوں میں کوئی گیہوں کی بالی یا کوئی غذا، کوئی اناج دبا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ملے گا۔ وہ جانتے ہیں کہ کل کا رب حی و قیوم موجود ہے، وہ کل جب ہمیں صبح میں زندہ اٹھائے گا تو حی و قیوم، وہ رازق رب موجود ہے، وہ کل پھر ہمیں رزق عطا فرمائے گا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ پاک نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، اور عجیب بات یہ ہے انسان کے علاوہ ایک مخلوق بھی ایسی نہیں ہے جو پیسے کما کے کھاتی ہو۔ انسان کے علاوہ ایک مخلوق بھی ایسی نہیں جو پیسے کما کے کھاتی ہو، حالانکہ انسان سے کئی سو گنا زیادہ کھانے والی بھی مخلوق موجود ہے۔ مثلا ایلیفنٹ ہاتھی ہے، مثلا اونٹ ہے، مثلا شارک مچھلی ہے، ویل مچھلی ہے، کئی سو گنا زیادہ انسان سے کھاتی ہے، لیکن ایک پیسہ کما کے نہیں کھاتے، محنت مزدوری کر کے نہیں کھاتے، اللہ اپنے فضل سے ان کا پیٹ پالتے ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے دھرتی پر بوجھ ہیں، اللہ کے خزانوں پر بوجھ ہیں؟ لیکن شرط انصاف یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر ویسا بھروسہ کریں جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہلکی پھلکی چلت پھرت اڑت پھرت میں جیسے پرندوں کو اللہ روزی عطا فرماتے ہیں، وہ کسی کی گدھا مزدوری نہیں کرتے، کسی کی غلامی اور نوکری چاکری نہیں کرتے، تھوڑی سی چلت پھرت اڑت پھرت میں اللہ ان کا پیٹ بھر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہلکی پھلکی تھوڑی سی محنت میں اللہ بے شمار ہمیں دولت عطا فرما دیں گے، بشرطے کہ ہم مقصد پہ نظر رکھیں اور ہلکی پھلکی محنت کریں اور نظر کامل اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ اب دوستو ایک بات یہاں یہ سمجھ لیں کہ دو طرح کی تعلیمیں دنیا میں چل رہی ہیں، ایک عصری تعلیم جس کو دنیاوی تعلیم بھی کہتے ہیں، اور ایک دینی تعلیم جی جو مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ کے شہروں میں پڑھائی جاتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ دونوں تعلیم ایک ہی چھت کے نیچے ہوا کرتی تھی، اور ایک ہی استاد دونوں تعلیموں کا معلم اور استاد ہوا کرتا تھا، لیکن اس کی ایک تاریخ ہے، دونوں کو جو ہے ایک تقسیم کیا گیا ایک خاص سازش کے تحت۔ اس میں ایک جھلک حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کلیسا والوں نے یہ تقسیم کے اصل موجود وہ ہیں کہ انہوں نے دھرم کو اور مذہب کو اور دنیا کو اور عصری تعلیم کو الگ الگ کیا۔ لیکن اتنی بات یاد رکھیں، جو عصری تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم، وہ پڑھائی جاتی ہے کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر، اور دینی تعلیم پڑھائی جاتی ہے مدارس اور مکاتب کے اندر، مساجد کے صحنوں کے اندر۔ جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں جو نالج اور دینی عصری تعلیم پڑھائی جاتی ہے، اس کے سلسلے نسب اگر دیکھا جائے، چیک کیا جائے، تو وہ لندن اور امریکہ پہ جا کے اینڈ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو تعلیم دینی تعلیم کے نام پر مدارس، مکاتب اور مساجد کے صحنوں میں پڑھائی جاتی ہے، اس کا سلسلہ نسب اگر چیک کیا جائے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر جا کے منتہا ہوتی ہے، ختم ہوتے ہیں، اس کا سلسلہ وہاں پہنچتا ہے۔ تو اسی سلسلہ نسب سے اندازہ لگا لیجئے کہ کون عظیم ہے۔ لیکن عجیب بات ہے دوستو، کالج اور نالج کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس تعلیم کا مقصد صرف اور صرف جسم کو راحت پہنچانا ہے، اور جسم کی عمر بھی تھوڑی
जिस्म की उम्र भी थोड़ी, लिहाजा उस तालीम का फ़ायदा भी थोड़ा। और रूह ये लामहदूद है, रूह लामहदूद है। और रूह को नफ़ा पहुंचाने वाला इल्म जो है वो दीनी इल्म कहलाता है, जो मदारिस मकातिब में पढ़ाया जाता है जी। और इसका फ़ायदा भी लामहदूद है, बल्कि दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाता है, और मरने के बाद हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी होगी उसमें भी फ़ायदा है। तो अक्लमंदी का तकाजा तो ये है कि हम हमेशा हमेशा के फ़ायदे की तरफ, बेनिफिट पे नज़र रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है, चंद साला जिस तालीम का असर चंद साला जिंदगी पे मुरतब होता है, उसके ऊपर तो दुनिया के खजाने हम लुटा रहे हैं और सारी एनर्जी उस पर खपा रहे हैं। लेकिन जिसका नफ़ा अबदुल आबाद की ज़िंदगी पर पड़ने वाला है, उसके लिए हम ज़ीरो मेहनत करते हैं। ज़रूरत है इस बात की कि हम अपनी तालीम का रुख बदलें। ये आजिज़ हरगिज़ ये नहीं कहता दुनिया में रहते हुए दुनिया की तालीम हासिल न करो। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा यूरोप के अंदर एक ऐसी लाइब्रेरी में गए जिस पर बाकायदा ये लिखा हुआ था कि यहाँ मुसलमानों का दाखिला मना है, इसलिए कि तन के गोरे मन की काले लूट के गए थे, मशरिक़ी उलूम और मुसलमानों की किताबें लूट कर गए थे, वही सब थी अंदर। तो ये डेविड नाम करके कुछ तौरिया करके ये अंदर एंट्री ले ली इन्होंने सेल्फ पे से एक किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया, और ज़ारो कतार रो पड़े, यहाँ तक कि बैठ गए, पैर फैला के बैठ गए। लाइब्रेरियन आया, हिचकियाँ जब उनकी निकली बाहर, कहा क्या बात है, क्यों रोते हो? कि इस किताब ने मुझे रुलाया है। कि इसमें क्या लिखा है? कहा पानी से बिजली पैदा करने का थ्योरिकल तरीका मोहम्मद इब्न अरबी ने ईजाद किया है। उसने इसमें लिखा है, थ्योरी लिखी है उसकी, पानी से बिजली कैसे पैदा की जाती है, और आप लोगों ने उसको इतना छुपाया है कि उनके नाम तक तो गायब कर दिया। इस चीज़ ने, इस किताब ने मुझे रुलाया। चुनांचे फिर अपने वतन लौटे सियालकोट, और उन्होंने बाकायदा खिताब ब नौजवाना इस्लाम करके एक नज़म लिखी। कभी ए नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दू था तू जिसका है टूटा हुआ तारा। किताबें अपने आबा की जिद देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। तुझे अपने आबा से निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार हो किरदार तो साबित हो सैयारा। परेशान है। इस किताब को पढ़कर उनको रोना आया था। तो ये जितने असली उलूम हैं इनके मुझे हमारे आबा और अजदाद थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हम भूल चुके हैं। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के सामने दिल्ली की जामा मस्जिद की तस्वीर पेश की गई जेल में, कहाँ वो कैद थे, जेल में पेश की गई। तो जो कैमरे से उसकी तस्वीर खींची गई, तो तस्वीर में कुछ फकीर मुसलमान भिखारी जो कासे गदाई लेकर पेड़ियों पे सीढ़ियों पे खड़े हुए थे, वो भी फिल्म आ गए, वो भी इस तस्वीर में आ गए, कैच हो गए। तो उसको जब देखा उन्होंने, फौरन एक फकीर को कलम से दायरा किया और फौरन नीचे हाशिया लिखा, इन्हीं के आबा और अजदाद ने ये खाने खुदा तामीर किया था, लेकिन आज ये कमजरफी के इस मकाम को पहुंच गए हैं कि उसी की पेड़ियों पे खड़े होकर लोगों से भीख मांग रहे हैं। मेरे भाइयों, गफलत को दूर करें और लड़ाई लें, सुस्ती को, गफलत को दूर करें और अज़्म मुसम्मम करके आगे बढ़ें। अपने दहानों को खोलें रोज़ी के। अल्लाह पाक ने जो हमें दौलत अता फरमाई है, और आप तो उस खित्ते, उस रियासत के रहने वाले हैं। पता है इसकी क्या तारीख है? यही का निज़ाम जिसको पता चला कि जर्मनी ने एक ऐसी मशीन ईजाद की है कि जिससे करंट निकलता है और उससे ऐसे कुमकुमे रोशन होते हैं जो आंधी और तूफान से बुझा नहीं करते, ऐसी चराग रोशन होते हैं जो आंधी और तूफान से बुझा नहीं करते। तो उन्होंने 2 मशीनों का ऑर्डर किया, 2 मशीनों का ऑर्डर दिया कि एक तो हरम मक्का भेजा जाए और एक को हरम मदीना भेजा जाए। इससे पहले हरम मक्का, हरम मदीना में जैतून के तेल की चराग जला करते थे। सबसे पहले जो बरकी कुमकुमे रोशन हुए हरम पाक में, वो हैदराबाद रियासत के पैसों से अल्लाह पाक ने उसको कबूल फरमाया। लेकिन अफसोस, जिस रियासत के पैसों से हरम मक्का, हरम मदीना में उजाला हुआ, ज़ाहिरी तौर पर आज उस रियासत के रहने वाले के दिलों में क्यों अंधेरा हो गया है? क्यों अंधेरों ने डेरे डाल रखे? मेरे भाइयों, अपने आबा और अजदाद की तारीफ को दोहराओ। आप लोगों ने तो क़यादत की, आपकी रियासत ने तो मुसलमानों की क़यादत की है। अरब के वो बद्दू जो देहातों में पड़े हुए थे, तरस खा खा के उनको यहाँ ठिकाने दिए। आज भी न जाने कितने अरब हुज्जाज किराम के मुअल्लिम मियाँ जान और फला फला, ये हैदराबाद की उनकी पैदाइश है, वो उर्दू बोलने वाले हैं, इसलिए कि यहाँ से पल बढ़ कर गए हैं जी।
آپ لوگوں نے تو ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں، لیکن آج ہم اپنے آبا و اجداد کی صرف داستان سننے کے لیے زندہ رہ گئے، آج ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ اس لیے اپنے پیسوں کا رخ موڑو، اپنی صلاحیتوں کا رخ موڑو۔ شادی خانوں پہ اتنے خرچ کیے جا رہے ہیں، کھانوں پہ اتنے خرچ کیے جا رہے ہیں جی، اور جوڑے اور گھوڑوں پہ اتنے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ خرچ کرنے کا یہ محل نہیں ہے۔ ہم کسی انسان کو انسان بنانے پہ خرچ کریں، اس کے دل کو روشن کرنے پہ خرچ کریں، اس کے ایجوکیشن اور تعلیم پر خرچ کریں جی، مدارس اور مکاتب کے قیام پر خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے اللہ، آج آسمان کی چھت کے نیچے جس جگہ پہ بیٹھ کر ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، اللہ بہت جلد ایسا انتظام فرمائے کہ جب ہم آسمان کی چھت کے نیچے ایک دوسری چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کر رہے ہوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کا تذکرہ کر رہے ہوں۔ میرے بھائیوں، آگے بڑھو، ہمت سے کام لو، کمزوری کا شکار مت ہو، بزدلی کا شکار مت ہو، ڈرو مت۔ خدا کی قسم، ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں، ہوگا وہی جو اللہ چاہتے ہیں۔ جس وقت میں اور آپ پیدا ہوئے تھے، ودن منٹ